بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا فلسفہ، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ حج کیا ہے؟ کیوں مسلمان کرتے ہیں؟ کیوں ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں؟ کیوں اس میں ہم دو کپڑے پہنتے ہیں، سر سے بھی ٹوپی بھی اتارتے ہیں؟ حج یہ ہم اس عظیم گھر جس کا نام بیت اللہ، اس کی زیارت کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ جب بھی حجاج کرام یہاں سے جانتے ہیں نا، یہاں سے تو جب سے میقات کے مقام پر پہنچ جاتے تو وہاں سے اس کی کیا ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی ندائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حاجی کرام جتنے دن یہاں پر حج کرتے ہیں، 10 دن، 20 دن، 30 دن، تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھے گا۔ اپنے کپڑے سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے، بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے، ایک چادر ایک لنگ، وہ پہنتا ہے۔ کیوں؟ میں گناہگار ہوں، آپ سے اپنی زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک کو اس حاجی کی حاجی بہت پسند آتی ہے۔ جب یہ حج کرتے ہیں نا تو یہ فرشتے ندا دیتے ہیں کہ جاؤ، سب بخش گئے ہو، اپنے گھروں کے ایسے جاؤ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اپنے گھروں کو ایسے جاؤ جیسے کہ تم دنیا میں ابھی نئے آئے ہو۔ سب بخش جاتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، کیونکہ وہاں پر گناہ صغیرہ تو اعمال سے ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کی توبہ مانگنے کی اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب ایمنا میں بہت سے حاجیوں کو دیکھتے ہیں نا، جب وہ شیطان مارتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر سب روتے ہیں، اپنی جگہ پر سب روتے ہیں، تو اس کو شرم آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ سے دعا معاف۔ ٹھیک ہے، حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز بتانا کہ اللہ میں عاجز ہوں۔ اپنی زندگی کے بدلنے کا نام کو حج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عظیم الشان گھر بنایا تھا نا بیت اللہ کا، اس کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ پھر اس دن ہمیں ایک اور خوشی بھی ملتی ہے، قربانی، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بڑی جو اس نے قربانی دی تھی نا، اس قربانی کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے 10 ذی الحج کو کیا، یوم الاضحیٰ قربانی کی کو مقرر فرمایا۔ حاجی کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ابراہیم ہے نا، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ حج کا فلسفہ ایک تیسرا وہ چیز اجتماعیت مسلمان کے وہاں پر اجتماعیت آ جاتی ہے، تمام مسلمان سفید لباس کالا سر، تمام لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، یہ مسلمان کی اجتماعیت ہے۔ اس اسلام کو کیا بڑی توفیق عطا ہوتی ہے، اور یہ اس آیت کی مصداق ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے پکڑو اور آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ یہ اجتماعیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے نا، حجۃ الوداع، کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت ہے مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ یہ اس کی اجتماعیت کا ثبوت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اجتماعیت کا سبق سکھایا ہے کہ جب تک مسلمان میں اجتماعیت رہے گی تو کوئی بھی طاقت آپ کو کیا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب مسلمان سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا جاتے ہیں، غیر مسلمان قوتیں آ جاتی ہیں، مسلمان کو کیا نقصان کر دیتی ہے۔ تو حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اجتماعیت، عاجزی، اپنے گناہوں کی کیا معافی اللہ سے طلب کرنا۔